محترم ناظرین کرام، ہماری خلافت راشدہ پر سیریز شروع کرنے کا مقصد اپنے اسلامی ہیروز کی زندگیوں کو نئے، دلچسپ، بہترین انداز میں آپ کے سامنے لانے کا تھا۔ آج اس میڈیا کے دور میں اغیار قوم کے ہیروز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو کبھی فراموش نہیں کرتی، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا اسلامی معاشرہ روز بروز اپنے ہیروز کی زندگی بھلاتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے مسلمان نوجوان اپنے ہیروز سے بدگمان ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ ہماری تاریخ کا ایک ایک ہیرو ان کے ہزار ہیروز سے ہر لحاظ سے کہیں بڑھ کر صفات رکھتا ہے۔ اس لیے میں درد دل سے کہتا ہوں کہ اپنے اسلامی ہیروز کو ضرور پروموٹ کریں، ان کو سنیں، جانیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بیدار کریں اور ہمیں بھی اپنی قیمتی آراء سے ضرور باخبر کریں۔ ناظرین کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی یہ آخری جنگ تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں اسلامی لشکر کی تعداد صرف 24,000 سے 40,000 تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شام کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے 4 لاکھ کے درمیان تھی۔ ناظرین کرام، اس جنگ کا سبب کیا چیز بنی؟ روم یا شام کا بادشاہ مسلمانوں کے ہاتھوں بار بار شکست سے بہت تنگ آ گیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے تمام بکھرے ہوئے لشکروں کو ایک جگہ جمع کیا، جس کو یرموک کہا جاتا ہے۔ وہ لشکر غصے سے پھٹا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ غرور کی تلواریں، زرہیں، غرض ہر جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ دوسری طرف مسلمان کم تعداد تھے مگر جوش و جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمت ہارنا، بد دل ہونا تو گویا ان کی گھٹی میں ہی نہ تھا، حتیٰ کہ اس جنگ میں مسلمان عورتیں بھی کود پڑیں۔ ایک طرف اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت لے رہے ہیں، تو دوسری طرف زرار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہونے یا فتح مند ہونے پر 400 آدمیوں کی بیعت لے رہے ہیں۔ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، شرجیل بن حسنہ، الغرض تمام بہادران اسلام نے وہ کارنامے دکھائے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے۔ صبح سے شام تک شمشیر، خنجر، تیر و سنا کا استعمال بڑی تیزی سے جاری رہا۔ دن ختم ہو گیا مگر لڑائی ختم نہ ہوئی۔ آخرکار رومی پسپا ہو کر پیچھے کو ہٹنے لگے، پہاڑ کے دامن میں چھپنے لگے۔ مسلمان آگے بڑھتے گئے، کافروں کو دھکیلتے گئے۔ جب کافروں کو پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ملی تو ادھر ادھر کو پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب نکلا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخرکار بہت سے کافر پانی میں ڈوب کر مرے، بہت سے ایک خندق میں گر کر ہلاک ہوئے۔ 1,30,000 رومی لقمہ اجل ہوئے، باقی جو سوار تھے بھاگ گئے۔ لڑائی تمام دن تمام رات جاری رہی۔ اگلے دن صبح کے وقت مسلمان فاتح بن گئے۔ اس جنگ میں رومی بادشاہ کا بھائی سپہ سالار بھی مارا گیا۔ مسلمانوں کے 3,000 بہادر شہید ہوئے۔ شام کے ملک میں یرموک کی لڑائی نے بادشاہ کو بدحواس بنا دیا۔ وہ اپنے زرہ پوش لاکھوں کے لشکر کا مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں تہس نہس ہونا سن کر حیران رہ گیا۔ چنانچہ وہ حمص سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے حمص اور دمشق کو بھی اچھی طرح قلعہ بند کرنے کا حکم دے گیا، لیکن مسلمان دمشق کا محاصرہ کر چکے تھے۔ گویا شام کے ملک پر مسلمان مکمل طور پر قابض ہونے والے تھے اور رومیوں پر مکمل اپنی دھاک بٹھا چکے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ رومی عرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے، ان کو اپنی موت اور ہلاکت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ عراق کا زرخیز وسیع حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آ چکا تھا۔ دوسری طرف شام بھی مکمل قبضے میں آنے کے قریب تھا اور خود اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل حیثیت کے ساتھ ایران اور روم کی سرحدوں تک وسیع ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ لیکن اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر سنائی دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ عراق میں مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیب بنا کے یہاں سے جا چکے تھے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے۔ دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرض الوفات کی خبر مشہور ہوئی تو کافروں کے تھوڑے حوصلے بلند ہوئے۔
جس کی وجہ سے ایرانی سپہ سالار عراق پر حملے کی دوبارہ تیاری شروع کر دیتا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بابل کے قریب اس عظیم ایرانی لشکر کو بہت زیادہ خون خرابے کے بعد ان کو بھی شکست دے دیتے ہیں، لیکن اس شکست کے بعد ایرانی مزید بھڑک جاتے ہیں، بلکہ اپنے تمام اندرونی جھگڑوں کو ختم کر کے از سر نو ایک عظیم لشکر کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ خلیفہ رسول کو آگاہ کر سکیں، لیکن ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 15 دن سے شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ 15 دن مسلسل آپ کو شدت کا بخار رہا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آخر وقت آ پہنچا ہے تو آپ نے سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر خلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سخت مزاج کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عمر کی سختی کا سبب میری نرم طبیعت ہے۔ جن معاملات میں میں سختی سے کام لیتا ہوں ان میں عمر ہمیشہ نرم پہلو اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے خلافت ان کو ضرور نرم دل بنا دے گی۔ اس کے بعد آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ان دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی کر گیا ہے جو ان کی سلطنتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، جو تاریخ میں وہ نام بن جائے گا جس کے نام سے دشمن کی نسلیں بھی کپ کپا جائیں گی، جو مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو 22 لاکھ مربع میل دور تک پھیلا دے گا، جو ایسے قوانین و ضوابط بنا جائے گا جس کو صدیوں بعد کا یورپ بھی اپنے قوانین بنا لے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عجب کیا، خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کے سب سے عظیم سپہ سالار کو